افنان اللہ صاحب، نگران وزیر اعظم کے نام پہ اتفاق کیوں نہیں ہو رہا؟ دیکھیں وہ نگراں وزیر اعظم کا جو معاملہ ہے وہ ظاہر ہے پی ڈی ایم کی جماعتیں بھی ہیں، پھر پیپلز پارٹی بھی ہے، اتنے سارے اسٹیک ہولڈر ہیں، سب سے جو ہے وہ آپ نے مشاورت کرنی ہے. پھر 3 نام ادھر سے جائیں گے، 3 نام لیڈر آف دا اپوزیشن سے جائیں گے، تو اس لیے اس کے اوپر یہ تو نہیں ہوگا کہ یہ معاملہ بھی الیکشن کمیشن کے پاس چلا جائے؟ نہیں، مجھے یقین ہے انشاءاللہ کہ لیڈر آف دا ہاؤس اور لیڈر آف دا اپوزیشن جو ہے نیشنل اسمبلی کے آپس میں جو ہے ایگری کر جائیں گے اس کے اوپر. اگر نہ ہوا تو کمیٹی کے پاس جائے گا، اگر وہاں بھی نہ ہوا تو پھر الیکشن کمشنر کے پاس. آپ کا کیا خیال ہے عبدو صاحب، کیا ہوگا؟ نگران وزیر اعظم کے نام پہ یہ اتفاق کر لیں گے یا الیکشن کمیشن کے پاس جائے گا؟ نہیں، کون اتفاق نہیں کرے گا؟ یہ سب ایک ہیں. آپ دیکھیں نا، آئین کے حساب سے کیئر ٹیکر کون بناتا ہے؟ افسوس تو یہ ہے کہ اس قوم کو اس لیول پہ سمجھا گیا ہے، خاص کر کے جو سٹنگ سیٹ اپ ہے گورنمنٹ کا، وہ سمجھتے ہیں کہ قوم کو کوئی نہ عقل ہے نہ کوئی آدمی کو، پبلک کو سوچنے کی کوئی وسعت ہے کہ وہ سوچ سکتے ہیں. آئین کیا کہتا ہے کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ بنائے گا کون؟ کیئر ٹیکر بنائے گا لیڈر آف ہاؤس مینس پرائم منسٹر اینڈ لیڈر آف اپوزیشن. آپ نے دیکھا ہے کہ لیڈر آف اپوزیشن سے اس وقت تک کسی نے کوئی صلاح مشورہ کیا ہو؟ ابھی تک یہ ہے کہ دبئی، خبر یہ ہے کہ کل ہوگا. میں 2 منٹ، میں اسی بات ہوں 2 منٹ میں کنکلوڈ کرتا ہوں. پہلے دبئی، پھر یہاں میٹنگ ہو رہی ہے کہ کون سے بندے لگانے ہیں، کون سا پی ایم بننا ہے ود ان دا پارٹیز، اور ود ان وہ بھی 2 بندے. آپ نے دیکھا مولانا صاحب نے بھی اس پہ آبجیکشن کیا. ابھی پتہ نہیں کہ اس کو 2-3 منسٹریز مل جاتی ہیں اچھی کیئر ٹیکر میں. اس کی کوشش ہے کہ اس کے بیٹے کی جو منسٹری ہے کمیونیکیشن وہ ان کی فیملی میں رہے. یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ ہاؤسنگ کی منسٹری ان کے پاس ہے، وہ بھی کیئر ٹیکر میں ان کا بندہ لگایا جائے. ہو سکتا ہے وہ چپ ہو جائے. لیکن جو لیڈر آف اپوزیشن ہے اس سے تو کسی نے پوچھا نہیں. وہ آج بھی وہاں کہہ رہا تھا کہ بھی مجھ سے تو کوئی پوچھ ہی نہیں رہا. نمبر 2، آپ نے دیکھا وہ ہاؤس میں کہہ رہا تھا مجھے کوئی پہچانتا ہی نہیں. ابھی آپ لیڈر آف ہاؤس کو تو، لیڈر آف اپوزیشن کو تو پہچانے نا کم از کم. اس کو بھی بڑا شوق تھا 16 مہینے پہلے کہ میں بھی لیڈر بن جاؤں گا پاکستان کا. لیکن یہ انفارچونیٹ ہے اس ملک کی کہ جس کو کیئر ٹیکر قانونی طور پہ بنانی چاہیے اس سے وہ مشورہ نہیں کرے. کل کیا ہوگا؟ کل لاسٹ ڈے ہے، کل اس کو لیٹر بھیج دیں گے. وہ منتیں کر رہا ہے ان کو کہ مجھے کوئی ایک وزیر ہی میرے کھاتے میں لگا دیں تاکہ کچھ پیسے اس کو مل جائیں نا. اس کی اتنی مطلب حیثیت ہے، باقی کیا ہے. تو یہ آرٹیفیشل کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے. اس سٹنگ گورنمنٹ کو ٹائم چاہیے. آپ نے دیکھا 12 اگست کو گورنمنٹ جانی تھی نا. کیا لازمی ہے کہ آپ 9 تاریخ کو اسمبلی توڑ رہے ہیں؟ یہ تو حاتم طائی کی قبر کو لات لگانے کے برابر ہے. 3 دن میں آپ ٹھہریں، 3 دن کے بعد اسمبلی توڑیں. مقصد یہ ہے کہ نہیں 60 دن نہیں، ان کو 90 دن چاہیے. ایک دن ان کو اقتدار چاہیے. اصل میں کیا ہے، کون سا قانون ہے، کون سا آئین ہے جس میں جو ملک میں لا قانونیت اس دور میں. اچھا تاج ادر صاحب، آپ یہ بتائیے کہ کیا آپ کے خیال میں یہ الیکشن جو ہے یہ 90 دن کے اندر نومبر کا پہلا ہفتہ بنتا ہے، تو نومبر کے پہلے ہفتے تک الیکشن ہو جانا چاہیے؟ میر صاحب، یہ ہماری الیکٹورل ریفارمز کمیٹی تھی، جناب محترم ریاض صادق صاحب اس کی صدارت فرما رہے تھے، اور اس کے اندر کافی تفصیل سے گفتگو ہوئی. اور میں خاص طور سے سینیٹر علی ظفر صاحب کا، جن کا تعلق تحریک انصاف سے ہے، ان کا جس طریقے سے مشورہ شامل رہا. ہم نے 2-3 چیزیں اس میں کی ہیں. پہلی تو ہم نے ایک قدغن لگائی ہے کیئر ٹیکر گورنمنٹ پہ کہ وہ نئے معاہدے باہر سے نہیں کر سکتی کسی قسم کے. ساتھ ہی یہ قدغن لگائی ہے کہ جو پالیسیز اور پروجیکٹس چل رہی ہیں ان کو نہیں روکا جا سکتا. جیسے ہم سندھ میں گھر بنا رہے ہیں، کیئر ٹیکر آ کے کہہ دے کہ صاحب ہم پیسے نہیں ریلیز کرتے، وہ نہیں، ڈے ٹو ڈے اپنے کام کرے گا. یہ قدغن لگائی گئی. دوسرے الیکشن کمیشن، اور الیکشن کمیشن تمام وقت ہمارے ساتھ رہا اس کمیٹی کے اندر، اور ان کی اوپینین آتی رہی. اس میں ہم نے ایک سہولت ان کو یہ دی. جو ڈیلیمیٹیشن کے اندر ایک مسئلہ آتا تھا وہ یہ تھا کہ جو ڈسٹرکٹ کی باؤنڈریز تھیں ان کو ترجیح دی جاتی تھی. اس وجہ سے وہ پاپولیشن جو تھی غیر مساوی ہو جاتی تھی. اب ہم نے کہا کہ نہیں، پاپولیشن مساوی ہوگی ود اے میکسیمم ڈیویشن آف 10%، اور آپ ڈسٹرکٹ کی باؤنڈری کراس آپ نے الیکشن کمیشن پہ یہ پابندی لگائی ہے کہ الیکشن 90 دن کے اندر ہی ہونا ہے؟ وہ تو کانسٹیٹیوشن لگاتا ہے، اس میں ہمیں تو کانسٹیٹیوشن نے لگایا ہے، لیکن حکومت کا سٹنگ انٹیریئر منسٹر رانا ثناء اللہ کہہ رہا ہے کہ جی ہم 120 دن تک بھی جا سکتے ہیں. نہیں، میرے خیال سے ایسی بات انہیں نہیں کہنی چاہیے تھی. جو کانسٹیٹیوشن کی بات ہے وہ کہیں تاکہ الیکشن کمیشن پہ بھی یہ پریشر رہے کہ آپ کو اتنے دن میں یہ میرا تو افنان اللہ صاحب میرا تو یہ تاثر جو ہے. سہولت وہ چاہتے ہیں وہ ہر قسم کی سہولت ان کو، اور قانون میں جو ترامیم کرنی تھی ہمیں وہ ہم نے کی، اس لیے کہ ڈیلیمیٹیشن میرا خیال یہ ہے
میں نے سمجھا جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے وہ یہ ہے کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی دونوں 90 دن میں الیکشن کے حامی ہیں. ایم آئی رائٹ؟ جی بالکل. میں یہ سمجھتا ہوں کہ 90 دن جو ہے جو آئین جو قدغن لگاتا ہے اس کو پورا کرنا چاہیے. یہ ضرور بات ہوئی ہے کہ 120 دن والی بھی, لیکن یہ بات اسی پس منظر میں ہوئی ہے کہ جو ہے اگر الیکشن کمیشن ڈیلیمیٹیشن پوری نہیں کر سکتا, لیکن میرا یہ خیال ہے کہ دنیا چاند پہ پہنچ گئی ہے اور پتہ نہیں کیا کیا کام ہو گئے ہیں, تو 90 دن میں ڈیلیمیٹیشن جو ہے وہ انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ سکندر سلطان راجہ صاحب کر لیں گے پوری, اور الیکشن بھی ہو جائے گا. عفنان اتنے بڑے آئی ٹی کے ایکسپرٹ ہیں, ان کو دیجئے تو یہ کمپیوٹر پہ فوراً نکال کے, لیکن اس میں وقت لگتا ہے کہ اعتراضات, پھر ان اعتراضات کو سنا جاتا ہے, اس کے بعد فیصلے کیے جاتے ہیں, وہ ذرا وقت لے دیے. لیکن میرے خیال سے عفنان صاحب جی جناب, بڑے آرام سے آپ کمپیوٹر نہیں وہ انشاءاللہ میرا بھی خیال ہے کہ اللہ سیکشن تعالیٰ 20 کو اگر آپ فیڈ کر دیں تو وہ آرام سے نہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا. یہ ہو. اگر پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون اگر ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ کندھے سے کندھا لگا کے کھڑے ہو جائیں تو 90 دن میں الیکشن ہو سکتا ہے. نہیں بالکل ہوگا انشاءاللہ. اور دیکھیں ایک بات یہ بھی ہے کہ یہ بنیادی ذمہ داری چیف الیکشن کمشنر اور کیئر ٹیکر پی ایم کی ہے. پھر تو میں بریک ہی لے لیتا ہوں, نہیں بریک نہ لیں, ٹائم سے